ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا، پھر نہیں تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو؟ ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے، یہ تیری عقل کا قصور ہے، تیرے گائے کے گوشت کے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا، تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے، پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے السلام علیکم ناظرین، آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، صدی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو پیروں پر جاتے ہیں، اور آج کل تو ہماری ماں بہنیں بھی پیروں پر جاتی ہے، قبر پر جاتی ہے، اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی پیروں پر جا کر یعنی قبر مبارک پر جا کر ان کو چومتے ہیں، ان کو بوسہ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو آج میں آپ کے ساتھ 2 ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھو گے کہ مولانا احمد نقشبندی کا بیان ہے، قبر کو چومنے کے بارے میں مولانا احمد نقشبندی کا بیان سنتے ہیں، پھر ساتھ میں ہے دوسرا بیان مولانا جرجیز کا، انہوں نے قبر چومنے کے بارے میں کیا بات کہی ہے، کون سا بیان کیا ہے، تو آئیے سنتے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے اور کیا سچائی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، خدا کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ انہیں بولا مولانا اتنا بھیانک، کل صبح ہی چلیں گے، عروس کا موقع ہے، اب تو ڈبل چلتے۔ بولا چل ڈائریکٹ ہبلی سے بندہ نواز۔ ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دہلیز کرنے ٹھہرے ہی چنے تھے، اپنا ایک بھائی ڈنگ بول کے جھکتے نا، دیکھے مولانا سجدہ۔ ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا، پھر نہیں تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو؟ ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے، یہ تیری عقل کا قصور ہے، تیرے گائے کے گوشت کے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا، تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے، پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے قدموں کو چوم رہا رے انہیں۔ ارے میرے بھائی، بغیر نیت کے نماز 4 رکعت پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر بغیر نیت کے پیراں ٹکے، گھٹنے ٹکے، ہاتھاں ٹکے، ناک ٹکی تو سجدہ کیسے ہوتا؟ نیت کیا ہے؟ میں بندہ نواز کے قدم چومنا چاہ رہا ہوں، میں بندہ نواز کی مزار چومنا چاہ رہا ہوں۔ بندہ نواز کی مزار چومنے کی نیت سے اگر کوئی جھک جائے تو خدا کی قسم وہ سجدہ، خدا کی قسم وہ سجدہ۔ اب یہ الگ بات ہے، وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات کے مسئلے۔ جب بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں؟ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں۔ یہ تعبدی سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، ہم زیادہ مستحق سمجھتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ زیادہ مستحق ہیں، جب شام کے بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا سوال کر دیا؟ ارأیت لو مررت بقبری اتسجد لہ، کیا خیال ہے تمہارا اے قیس، کیا میری قبر کے پاس سے اگر کبھی تمہارا گزر ہوا تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی میں سجدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ جواب دے رہے ہیں اپنی قبر کے تعلق سے۔ کیا خیال ہے کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ لو مررت بقبری، اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوا، اتسجد لہ، تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ قال فلا تفعلوا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے ملک شام کے اندر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا نہیں یا ہاں، 2 جواب، ہاں یا نہیں۔ نہیں، لیکن آپ نے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا، مجھے کرو یا نہ کرو۔ آپ نے کہا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جانتے ہو اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تم زندہ ہو، میرے ساتھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، باحیات ہوں۔ ابھی اگر کسی نے مجھے سجدہ کیا تو میں اپنی حیات میں روک دوں گا، منع کر سکتا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں روک سکتا ہوں۔ لیکن اگر کسی نے میرے انتقال کے بعد میری
قبر کو سجدہ کیا تو ہم کہاں آئیں گے روکنے کے لیے؟ آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر پہ سجدے کی فکر ہو گئی، تو آپ نے یہ سوچا ابھی تو میں روک دوں گا، ابھی تو میں منع کر دوں گا کیونکہ ان کے درمیان ہوں، لیکن اگر ان لوگوں نے کہیں یہود و نصارہ کی طرح میری قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا لو مررت بقبری تسجد لو، اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں۔ حضرت قیس کہتے میں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ جب نبی اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کو منع کر دیا، اور رسول سے زیادہ معزز ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جب رسول کی قبر کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم رسول سے ہٹ کر اور رسول سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے۔ آج جن کی قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو رسول سے اونچا اٹھانے اور رسول سے بڑا بنانے کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ ان کو ایسے گھناؤنے شرک سے ہدایت عطا فرمائے۔ تصور کیجیے آپ۔ اور ابو داؤد اس کو کتاب النکاح میں اس لیے لائے کیونکہ آگے ہی فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آئے قیس میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث کو کتاب النکاح میں لانے کا وجہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ شوہر کو بھی سجدہ نہیں ہے۔ ناظرین آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لی، مولانا احمد نقشبندی کا بیان سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب قبر پر جاتے ہیں، چادر چومتے ہیں، قبر کو چومتے ہیں تو ہم بوسہ کرتے ہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو صرف بوسہ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کی۔ ہم تو صرف سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں دوسرا بیان تھا مولانا جرجیز کا، انہوں نے کہا کہ ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں، اور جب سجدہ رسول اللہ کو نہیں بتائے گا تو پھر ہم اللہ کے ولی کو سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کو آج تک کسی نے بھی بوسہ نہیں دیا، جب سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کی قبر پر کوئی بھی نشان نہیں گیا ہے، دور دور رہتے ہیں، تو جب انہیں سجدہ نہیں بتایا گیا ہے تو پھر ہم کیسے اللہ کے ولیوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں؟ باقی دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے گا اور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی اجازت۔